نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر بھی پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم نام، ساتھ نام کے، اللہ کے، یعنی شروع اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بہت مہربان ہے، الرحیم اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے اور اس سے ابتدا کی گئی ہے، اس لیے اسے الفاتحہ یعنی فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے۔ احادیث کے مطابق اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، جیسے کہ ام القرآن اسے کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سبع المثانی یعنی کہ 7 ایسی آیتیں جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں، جیسے کہ ہم نماز میں بھی سورۃ الفاتحہ کافی دفعہ دہراتے ہیں، ہر آیت میں یہ مسٹ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، تو اس لیے سب سے زیادہ دہرائی جانے والی جو آیات ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس کو رقیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی دم کرنے والی آیات، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی سے کہ تجھے کس طرح معلوم ہوا کہ یہ دم ہے، کیونکہ ان اشخاص نے ایک بچھو کے ڈسے ہوئے کو اس سے دم کیا تھا۔ اس کے علاوہ سورۃ الفاتحہ جو ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے اور اس سے جو ہے قرآن مجید کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سورت جو ہے مکی سورت ہے، اس کی کل 7 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ تو چلے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، تمام تعریفیں، سب تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں۔ الحمد للہ یعنی کہ تمام تعریفوں کا منبع، تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں۔ رب العالمین، رب ہے جو، پالنے والا ہے جو، العالمین تمام جہانوں کا۔ الحمد میں ہے یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، یہ حسن یا کمال ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، اس لیے جو حمد ہے، تعریف ہے، اس کا مستحق بھی وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے۔ اور اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ کلمہ شکر بھی ہے، جس کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر اور الحمدللہ کو افضل الدعا بھی کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے الحمدللہ جو ہے وہ میزان کو بھی بھر دیتا ہے، اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد کرے۔ اور رب جو ہے، اب ہم رب والے لفظ پہ آ رہے ہیں، کیونکہ الحمدللہ تو اللہ کے لیے تعریف ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ساری تعریفوں کا منبع جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اس بات کا اقرار کرنا ہے۔ رب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے، جس کے معنی ہے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا، یعنی وہ رب ہے۔ تمام لوگوں کو نہ صرف اس نے پیدا کیا بلکہ ان کی ضروریات بھی پوری کی، ان کو پالا بھی۔ اور رب العالمین ہے، تمام عالموں کا بھی، مطلب عالم کا جمع عالمین، اس میں مثلا عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ وغیرہ تمام جو ہیں ان کی مختلف مخلوقات کی ضرورتیں مختلف ہیں، اور ان سب کی ضروریات کو پورا کرنے والا وہ رب ہے، پالنے والا وہ رب ہے۔ اب اگلی آیت پہ آتے ہیں، الرحمن الرحیم، بہت بخشش کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔
الرحمن تو وہ ہے سب کے لیے، یعنی اس نے سب پہ رحم کیا، اس نے سب کو پالا، وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، کوئی اس کے آگے جھکتا ہے یا نہیں جھکتا، وہ سب کے لیے مہربان ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، سب کے لیے ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اور رحیم جو ہے وہ بیسیکلی آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ اور دوسرے معنوں میں الرحمن الرحیم، یہاں پہ دو اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک تو اس نے رحم کیا، ہمیں پالا، ہمیں دنیا کی ہر ضرورت ہماری پوری کی، اور دوسرا مسلسل وہ رحیم ہے کہ رحمتیں کرتا چلا جا رہا ہے۔ الرحمن الرحیم یعنی مہربان ہے اور مسلسل تسلسل کے ساتھ اس کی رحمتیں اس زمین پہ مسلسل جاری ہیں۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے روز کا، مالک ہے، بادشاہ ہے، یوم الدین اس دن کا، اس یوم کا جس روز جزا اور سزا کے فیصلے کیے جائیں گے، جو بدلے کا دن ہے، جو قیامت کا دن ہے۔ اس دن وہ کہے گا کہ کون ہے کہ جس کی آج کی بادشاہی ہے، تو اس دن للہ الواحد القہار، یعنی صرف ایک اللہ ہی تو ہے جو غالب ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا، اور بادشاہت بھی اس کی اس دنیا میں بھی ہے، اور اس روز جس روز ہم رب کے حضور حاضر ہوں گے، اس دن بھی بادشاہی اس رب کی ہی ہے۔ اس دن کوئی ہستی کسی کے لیے اختیار نہیں رکھے گی، سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس سے اگلی آیت ہے ایاک نعبد، یعنی کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک خالصتاً تیری ہی اے اللہ، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور خالص تجھی سے، صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہ اس آیت میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا جو آدھا حصہ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو مالک ماننا ہے، اس دنیا کا بھی کہ رب العالمین ہے، اور اس روز کا بھی جو قیامت کا دن ہے کہ مالک یوم الدین ہے۔ اب اس آیت میں ایاک نعبد ہم اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، دل سے تسلیم کرتے ہیں، اور ہم بیان کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے اگلے آدھے حصے میں ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اللہ کو بادشاہ مان کے، مالک مان کے، رب مان کے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور جائز بھی یہی ہے کہ اللہ سے ہی مدد چاہو، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ چاہو۔ یہاں اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ ہی سے مدد مانگو، کسی اور کے سامنے جھکنا جائز نہیں، کسی اور سے مانگنا جائز نہیں۔ اب آتا ہے کہ ہم اللہ سے مدد کیا چاہ رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت میں بتایا گیا ہے اہدنا، مجھے دکھا، ہمیں دکھا، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، سچا، سچی راہ دکھا۔ اس آیت کا جو مطلب ہے وہ ہے کہ اے اللہ تعالی ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت کے دو مفہوم ہیں، راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستہ بتا دینا، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ راستے پر چلا دینا، یعنی منزل مقصود پر پہنچا دینا۔ اس سے عربی میں توفیق اور اِیصال الی المطلوب سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق فرما، اور اس پر استقامت نصیب فرما کہ ہمیں تیری رضا حاصل ہو جائے یا اللہ۔
یہ صراط مستقیم جو ہے محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی. یہ صراط مستقیم وہی الاسلام یعنی اسلام ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا اور اب قرآن و احادیث سیاح میں محفوظ ہے. اس سے اگلی آیت ہے صراط الذین یعنی راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا. یعنی اے اللہ ہمیں صحیح راستے کی طرف گائیڈ کر، ہدایت دے. اور کون سا صحیح راستہ؟ راستہ ان لوگوں کا جن لوگوں پہ تو نے انعام کیا ہے. صراط مستقیم کی وضاحت یہ ہے کہ یہ وہ سیدھا راستہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، جیسا کہ سورۃ النساء میں ہے ترجمہ. اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی کہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 69. یعنی کہ اس آیت میں یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کا یہ راستہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، نہ کہ کوئی اور راستہ. صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کا راستہ نہ دکھانا ہمیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا راستہ. بعض روایات سے ثابت ہے کہ المغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا سے مراد جو ہے وہ یہودی ہیں، ولا الضالین اس گمراہوں سے مراد جو ہے نصارہ یعنی کہ عیسائی ہیں. المغضوب علیہم یعنی کہ ان لوگوں پر جن پر تیرا یا اللہ میاں غضب نازل ہوا ہے. یعنی گزشتہ ایسی کئی قومیں گزری ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے، انبیاء کرام بھیجے، لیکن انہوں نے مسلسل حق کا انکار کیا اور پھر ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا. تو اللہ تعالیٰ سے ان آیات میں دعا کی گئی ہے کہ یا اللہ ہمیں جن قوموں پر، جن لوگوں پر تو نے غضب اپنا نازل کیا ہے، ان کے طور طریقوں اور رستوں سے ہمیں بچا کے رکھنا اور نیکی کی ہدایت دینا اور سیدھے رستے کی طرف ہماری رہنمائی کرنا. اور گمراہ بھی جو لوگ ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں یا گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ قومیں جو گزر چکی ہیں گزشتہ اور گمراہ تھیں، ان کے رستے پہ چلنے سے ہمیں محفوظ رکھنا. آمین. تو آج ہم نے کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کی پہلی سورت الفاتحہ جو ہے اس کا ترجمہ بھی پڑھا جائے اور تھوڑی بہت اس کی تشریح بھی سمجھی جائے، تفسیر بھی سمجھی جائے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اسے ہم سب کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت بنائے گا. اور آئندہ جب ہم نماز میں یہ سورت پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ان آیات کا ترجمہ بھی ہمارے ذہن میں رہے گا. آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.